کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو
علیہ توکلت وإلیہ متاب. تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنائے. امام امت، فقیہ افخم، سراج امہ، امام اعظم ابو حنیفہ، 2 شعبان المعظم، یہ آپ کا یوم عرس ہے. انشاءاللہ الکریم آج ہم ذکر امام اعظم کریں گے انشاءاللہ الکریم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محب صحابہ و محبان اہل بیت میں ایک اپنا اونچا مقام رکھتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جو استاد اور شاگرد والا تعلق ہے یہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک ناطہ اور بھی رکھتے ہیں. اہل بیت اطہار کے ساتھ امام اعظم کا جو ایک محبت والا اور جو ایک رشتہ اور تعلق تھا انشاءاللہ الکریم میں اس کا بھی آج ایک بیان کروں گا. اور مقام دیکھیں تو وہ بھی لاجواب ہے، ذہانت دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہے، اور آپ کا علمی کام دیکھیں تو یہ لاجواب ہے. اور بیان سے باہر ہے کہ آج شرق و غرب اور شمال و جنوب میں آپ کو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا دم بھرنے والے اور آپ کی خوبصورت فقہ پر عمل کرنے والے وللہ الحمد جو ہے یہ نظر آئیں گے. کیا بات ہے، امام اعظم کا یہ احسان ہے امت پر کہ امت کو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام پر عمل کرنے کا ایسا پیارا راستہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ اس راستے پر جو ہے وہ چلتا جائے اور بے خطر ہو کر چلتا جائے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنی مراد، اپنے اصلی مقام جنت تک پہنچے گا انشاءاللہ الکریم. ایمان بھی سلامت ہے، عمل بھی سلامت ہے، اخلاق بھی سلامت ہے، کردار بھی سلامت ہے اگر اس راستے پر انشاءاللہ الکریم یہ انسان چلتا چلا جائے. ذکر امام اعظم انشاءاللہ پروگرام میں رہے گا. آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. عمر بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو آستاں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا
نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں۔ آقا کی عنایت
محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا، شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، اور بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، بھر بھر کے مائیں الفت، بھر بھر کے مائیں الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے مائیں الفت کے جام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں ملتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار دربار فیض بار کی بعد حاضری بھی اللہ نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے، اور امیر اہل سنت نے امام اعظم کی شان میں ایک شعر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ تو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب اس شعر کے جو ہے وہ تحت میں حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھی ہوئی بات جو آپ نے رسالہ قشیریہ میں ذکر فرمائی ہے، صفحہ نمبر اس کا 111 ہے، اور یہ میرے پاس میں نے اس کو یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہاں پر۔ فرماتے ہیں امام قشیری ان ابا حنیفہ تھا، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ کانا لا یجلسو فی ظل شجرتی غریم ہی، اللہ اکبر، یعنی جس سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کی واپسی کرنی ہوتی تھی، یعنی جسے آپ نے قرض دیا ہوتا تھا، اس شخص کے درخت کے سائے کے نیچے بھی آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ یعنی جسے آپ نے قرض دیا ہے، مقروض بندہ جو ہے آپ کا، اس کا جو درخت ہوتا تھا اس کے سائے کے نیچے بھی آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ویقول، اور فرماتے تھے، فی الخبری حدیث شریف میں ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے تو یہ نفع کیا ہے؟ یہ ربا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ایک معمولی سی بات ہے، اور اس پر بھی آپ کا جو ہے وہ تقویٰ کیسا شاندار ہے، بے مثال ہے، کہ اگر کوئی ہمارا مقروض ہے تو ہم اس سے کسی طرح کا کوئی نفع جو ہے وہ نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ خالص آپ کا تقویٰ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو شخصیت ہو صاحب انسان کی، امام اعظم کا زندگی کا یہ پہلو اور امیر سنت کا شعر یہ بتا رہا ہے کہ زندگی انسان کی ہو تو ایسی ہی ہو کہ اس میں علم بھی ہو اور اس میں تقویٰ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ کیا فرمائیے گا؟ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا نا کہ بے شک بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ واہ۔ تو اب اس میں کہ علماء کو چونکہ معرفت زیادہ ہوتی ہے، پہچان زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو علماء کے بھی سردار ہیں، اللہ اکبر، فقہا کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جی، اس کو دین کی فقاہت سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم امام اعظم اور اپنے آپ کو دیکھیں نا، جی، تو اس کے درمیان 7 درجات ہیں بڑے بڑے، اللہ اکبر۔ اور ایک درجہ ایسا ہے کہ وہ آسان، جیسے ہمارے گریڈنگ ہوتی ہے نا، جی، ویسی گریڈنگ نہیں ہے۔ صحیح۔ عوام کے بعد مفتی ناقل جو آج کل فتویٰ دیتے ہیں ان کا درجہ ہے، صحیح۔ وہ مفتی ناقل جن کو ہم مفتی صاحب ہی پکارتے ہیں عام طور پہ، جی، ان کی کتنی شان ہوتی ہے۔ جی، اب آپ اس سے 6+ کر لیں، صحیح۔ اس کے اوپر امام اعظم ہیں جن کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے مسائل کو اخذ کر کے ان کو مرتب کرتے ہیں، ایک یعنی کہ ہمیں ایک عمل کی صورت دیتے ہیں کہ اس پر عمل کر لو۔ جی، وہ کیسے عالم ہوں گے، کیسے فقیہ ہوں گے، اور ان کو کیسی معرفت ہوگی رب تعالیٰ کی۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ معرفت جو ہے نا، جی، یہ انسان کو ڈراتی بھی ہے اور مسکرانے پر مجبور بھی کرتی ہے، مسکراہٹ بھی عطا کرتی ہے۔ صحیح۔ اب جب ان کو پتہ ہے کہ سود کی نحوست کیا ہے، سود کا انجام کیا ہے، تو پھر اس کے شائبے جس میں سمجھ لیں کہ 0.0001 کا بھی چانس ہوتا تھا نا، اس سے یہ بچا کرتا۔ اللہ اکبر۔ درخت کا سایہ لینا، جیسے اب عام طور پہ کسی سے قرض وصول کرنے گئے، اب اس گھر اس نے بٹھایا، بیٹھے
لیکن آپ کا یہ تقویٰ تھا، اللہ آپ کا یہ بچنا تھا سود کے تھوڑے سے بھی چانس سے، جیسے شائبہ کہتے ہیں نا ہم، جی اس کا مطلب چانس سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے درخت کا سایہ لینا میرے حق میں سود نہ بن جائے۔ ہائے ہائے یہ تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، جی ان کا کردار بھی اعظم ہے، کیا بات، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا خیر خواہی کا جذبہ، یہ سب ایکسٹرا آرڈینری تھا، غیر معمولی جسے کہتے ہیں نا۔ وہ حضرات غور فرمائیں کہ جو سود لینے میں کسی طرح کی کوئی پسو پیش نہیں کرتے اور سود کو کاروبار کے طور پر جو ہے وہ لین دین کر رہے ہیں، یا یوں بھی جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، دیکھیے بات یہ ہے، مکھی بندہ چاہے جان بوجھ کر کھائے، چاہے اس کو کسی شے میں لپیٹ کے کھائے، رہنی تو مکھی ہی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، صحیح ہے نا؟ یہ میں نے اس کی یہ جان بوجھ کر میں نے مکھی کا یہ ذکر کیا یہاں پر۔ اور سود جو ہے نا، سود کھانا، یہ تو مکھی کھانے سے ہزار کیا لاکھ درجے برا ہے، انگارے کھانے کے برابر، جی آ کے گویا کہ انگارے کھا رہے جی بالکل۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ غور کر لیں، کسی بھی طرح سے سود لے رہے ہیں، کوئی بے سہارا بن گیا، بے سہارا ہوں، اب کیا کروں، بے سہارا ہوں، اب میرے پاس کہ 4 جو ہے لاکھ روپیہ ہی ہے، تو چلو اس کو سود کی مد میں جو ہے وہ دے دو۔ اور بڑی عجیب بات ہے عدنان بھائی، گزشتہ کچھ دنوں سے یوں اس طرح کے جو ہے وہ باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں کہ سود جو ہے نا وہ لینا ہے، اور اس کو کیا ہے، بس کوئی نام جسے یوں بولے یہ دینا ہے، لیبل چینج کر، لیبل بس چینج کرنا ہے بیچ میں کیا ہے، بس سود ہی ہے۔ یہ بھی ایک نظام جو ہے وہ اللہ رحم فرمائے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جو حلال کمائی سے دن نہیں پھرے نا، تو حرام سے بھی کوئی پھرنے تو نہیں ہے، گھوم ضرور جانے ہیں، گردش میں ضرور آ جائیں گے، بالکل ہے نا؟ آپ کے ستارے کیا ہیں، گردش میں ہے۔ تو یہ حرام جو آ رہا ہے یا سود جو آ رہا ہے، یہ گردش کو اپنے آگے لا رہا ہے، اپنے ساتھ بھی نہیں لا رہا۔ گردش کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے، اور سود سمجھ لو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سود بھی آ ہی رہا ہے ساتھ میں۔ یہ اس کی شناعت کو اور اس کی بدبختی کو بیان کرنے کے لیے میں یہ ساری جو ہے وہ عرض معروض جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن بنا کر کے رکھیں کہ ہم نے سود جو ہے وہ یہ نہیں لینا۔ عدنان بھائی جی بالکل، واقعی یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت جو ہے یوں کہہ لیں ڈرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، اور پھر بعد میں جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ دیوار کے سائے میں بھی آپ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، حالانکہ یہ آپ دیکھیں یہ ہے زہد اور تقوی کی اعلیٰ ترین مثال، کہ وہ چیز جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ اس کا بدل نہ بن جائے، اس کا نفع نہ بن جائے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے بھی دور ہٹ جایا کرتے تھے، اور یہ اللہ والوں کا مبارک انداز رہا ہے۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین، سود تو حرام قطعی ہے، یعنی جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا، جس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کوئی آپشن والی بات ہی نہیں ہے کہ یار شاید اس میں یوں ہو، ایسی کوئی بات نہیں، سود حرام قطعی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اور جو اس طرح کے بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں، وہ تو جس چیز کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا تھا حلال اور حرام کا، حرام ہونا تو دور کی بات، شبہ بھی پیدا ہو جایا کرتا تھا نا، مشتبہ چیزیں جو ہوتی تھی، جیسے سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انجانے میں بغیر جو ہے معلومات کے حالت تک پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو فوراً اس کو اپنے جسم کا حصہ بنانے کے بجائے آپ نے اس کو اگل دیا، نکال دیا۔ یہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز ہے۔ تو سود، واقعی زمانے کے اندر سود کے ڈسے ہوئے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے خدا کے لیے ادھر مت جانا۔ بات یہ تو عام لوگ ہیں جو یوں کہہ لیں کہ نقصان اور اپنا سب کچھ برباد کر کے پھر بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ بھائی مت کرنا یہ کام۔ اس سے ایک سٹیپ آگے آپ دیکھیں،
یہ تو وہ حکم ہے جس پر عمل کرنے کا اللہ رسول نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. ہمیں تو وہی اسی پر عمل کر لینا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں، سود لینے والا شخص وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے. اللہ اب آپ اس کی شناعت کو، اس کی بدبختی کو، اس کے برا ہونے کو، اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس بندے کے ساتھ، اور پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرمانے والا ہو، برباد کرنے والا ہو، اسے کوئی پروان نہیں چڑھا سکتا. یہ یاد رکھیں. اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمانے والا ہے. اس لیے یہ ظاہری وقت کے یا تھوڑی سی دیر کے یوں کہہ لیں کہ وہ کانوں کو خوش کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ایک جھوٹی ملمہ سازی کہ نہیں جی نہیں میرے دن پھر جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ رقم ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ آئی ہے اب جاتی ہی رہے گی. یہ حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کاروباری جو اس کام میں پڑا ہے، لیکن بعض ایسے بھی دیکھیں سلمان بھی کہ جو یوں کہہ لیں کہ سود کے نام سے جنہیں نفرت ہوتی ہے. کاروبار کرنے والوں نے نہیں بھائی سود نہیں تو، اور ایسے لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں. یاد رکھیے، اپنے آپ کو بچائیں. سود وہ حرام کام ہے کہ جس کی بدبختی، جس کا گناہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا، اللہ بندہ کانپ جائے، تھر تھر کانپے کہ اتنا برا کام ہے. اور اتنے برے کام سے تشبیہ دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ برا گندا کام کرے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار نہیں 36 بار کا ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا بندہ ہے، ایسا گناہ ہے اس بندے پر، سود لینے والے پر، جیسا یہ کام کرنے والے پر گناہ ہے. اور بندہ مومن لرز جائے، تصور بھی نہیں کر سکتا. جب اس برے کام سے ایسی نفرت ہے تو جو اس سے کئی درجے بڑھ کر ہے، اس سے کتنی نفرت ہونی چاہیے. درست فرمایا. بڑی پیاری بات کی عدنان بھائی، توجہ بڑے اچھے انداز میں دلائی. اور یاد رکھیے کہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ سود پر کھاد لے کر کے جو ہے زمین میں ڈال رہے ہیں، تو اس میں سے کیا برکت والا اناج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس کا فیصلہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سود کے جو ہے وہ پیسے سے لیے ہوئے، سود کے پیسے سے جو ہے وہ اگر کوئی کاروبار اپنا شروع کر رہا ہے تو یہ حرام پیسے کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ شروع کر رہا ہے، تو یہ کتنا پھلے گا، پھولے گا، کتنا پروان چڑھے گا، اور کتنے نفع لے کر آئے گا، اور کتنی جو ہے وہ خیر لے کر آئے گا، یا کیا بنائے گا، اس پہ زیادہ تبصرے کی حاجت بہرحال یہ نہیں ہے. اور بھی آپ اس کو جو ہے وہ سود کو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے جائیں تو بہرحال واضح سی اور صاف سی اور سیدھی سی اور جو آسان ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت ہمیں تقوی کا پیغام دے رہی ہے. سود تو پھر یہ حرام قطعی گناہ ہے نا، حرام قطعی گناہ ہے. سود کو حلال سمجھنے والا یہ دین اسلام کی حد سے باہر نکل جائے گا. ایسا بڑا کبیرہ، اکبر الکبائر جو ہے یہ آپ اس کو کہیں سود کو کیا کہیں. بہرحال آسان بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے بالکل کبھی بھی زندگی میں یہ سودی معاملات کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا. تقوی کو، پرہیزگاری کو جو ہے وہ اپنانا ہے، اور اللہ کریم سے ڈرتے رہنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جی یہ بزرگوں کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کرنا. اب یہ سود آخری یہ لیتے کیوں ہیں، مختصر میں تھوڑا سا 2 قسمیں اس کی کروں گا. ایک تو وہ ہے کہ جن کے ذہن میں عیش و عشرت کی منزل ہوتی ہے کہ ہم سود لے کے تو اپنا عیش و عشرت کا اور آسائش زندگی حاصل کر لیں گے. جی. اور دوسرا لیتے ہیں اس کو مجبوری کے نام پہ کہ ہم بلو دی بیلٹ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، تو اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو ہم یہ سود معاذ اللہ لے کر اپنی زندگی کو تھوڑا سا امپروو کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ سکھی ہو کے کھا سکیں. نہ اس کو منزل ملتی نہ اس کو منزل ملتی. ایسی بات اگر آسائشیں بظاہر آ بھی گئیں تو یہ جو بستر نرم گرم یہ نظر آتے ہیں نا، یہ سانپوں کے بستر، اس کے اندر بچھو چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر سانپ چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کا یہ جو فوم کا گدا ہے اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، کیا اس پہ کوئی بیٹھنا یا لیٹنا یا اس پہ چڑھنا کوئی پسند کرے گا؟ گھر پہ رکھنا پسند نہیں کریں گے. بالکل.
جی جب یہ تصور بندہ باندھ لیں کہ یہ جتنی آسائشیں ہیں یہ سانپ اور بچھو کی مانند ہیں ہائے تو مجھے دکھائی نہیں دے رہے، جی یہ بھلے بظاہر میری زندگی کو بڑا آسائشوں والا بنا رہے ہیں، یہ حقیقتاً سانپ ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، دنیا میں بھی ڈسیں گے جی اور آخرت میں بھی ڈسیں گے۔ سود کے مارے ہووں کی داستانیں توبہ سنی نہیں جاتی، اللہ ایسی دردناک ہوتی ہیں نا، جی وہ کہتے ہیں کہ بھر بھر کے سود تھک گئے، اصل وہیں کھڑا ہے، ہائے کیسے برکت ہوگی؟ اور دوسرا وہ جو مجبوری کے عالم میں لیتے ہیں اپنے قوم میں، ابھی تو آپ تنگ ہیں، آپ کو کھانا کم مل رہا ہے، آپ کو پیٹ بھر کے نہیں مل رہی، آپ کو پرابلمز ہیں زندگی کی وہ حل نہیں ہو رہی، تو یہ لینے کے بعد ہاں آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر کدھر جائیں جائیں گے؟ ہائے 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 تو بات یہ کہ سود لینے کے بعد بھی آپ کی زندگی اجیرن کی اجیرن ویران کی ویران ہی رہے اور سود خور آپ کی جان کو آ جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسی ابھی سکون تو ہے، ہاں جی ہاں جی آدھی روٹی کھا لیں ہاں جی لیکن پیٹ میں برکت والی حلال روٹی جا تو رہی ہے، ایسی بات تو حرام کے یعنی گھی کے نوالے بھی ہائے ہائے آپ کے جسم میں طاقت نہیں دے سکتے، چٹنی سے حلال کی روٹی کھا لیں آپ، یہ آپ کے جسم کو طاقت دے رہی ہے۔ کیا بات ہے سر یہ اعتبار، یہ اعتقاد، یہ ذہن ہوگا تب سود سے بچ سکے۔ جی واہ واہ ایسی مثالیں تو ارد گرد پائی جاتی، جی بات یہ ہے کہ بندہ اس سے عبرت بھی تو حاصل کرے، سبق بھی تو سیکھے، جی یہ بھی سبق سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو کیا ہے نا، درست فرمایا اصل تو وہ ہے، جی بالکل یہ تو ہماری یعنی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ تم بچ جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہ انجام ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا نا، بس پھر وہ بڑی آگ اس کو لگنی ہے، پھر آگے آگے یہی حساب لگا۔ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ شارٹ سرکٹ سے کوئی آگ کے بھب کے آپ کی آگ کی لپٹیں نہیں اٹھتی، چنگاریاں نکلتی، جی اور وہی چنگاری اتنی بڑی آگ بنتی ہے، اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بزرگان دین کا جو انداز ہے، جو صوفیاء کا جو انداز ہے، جو علماء کا جو انداز ہے، اولیاء کا جو انداز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرواہ کرتے ہیں، تو یہ انداز ہم بھی اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔ ہم چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے بچیں گے تو بڑے گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ، جو بولے او جی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی، یہ تو یہ ہے، یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے۔ چرب زبانی یاد رکھیں حقیقت کو نہیں چھپا سکتی، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ خالد بھائی بالکل ہے۔ آج کل چرب زبان آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کی زبان بڑی پٹاک پٹاک جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چرب زبانی جو ہے یہ حقیقت کو نہیں چھپا سکتی، اور نہ ہی یہ تباہی کے نتیجے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ بالکل ہے۔ وقتی طور پر کچھ ہے، کچھ ٹائم نکل جائے، لیکن جو سر پر کھڑا ہے اس نے تو پھر آنا ہی آنا ہے آگے۔ کیا فرمائیے؟ سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، آئے روز سننے کو ملتی ہیں، ٹورسٹ کہیں گئے اور وہاں جا کے جو چیزیں انہوں نے استعمال کرنی تھی استعمال کی، پھر ایسے ہی پھینک پھاک کر آ گئے۔ پھر کیا ہوا جناب، ان چیزوں میں کوئی شعلہ بھڑکا جی اور آگ لگ گئی۔ جی خبر یہ آتی ہے کہ جنگل میں لگی ہوئی آگ پر ایک ہفتے یا کئی ہفتوں سے قابو نہیں پایا جا سکا۔ جی اس کے پیچھے جب ریزن ڈھونڈا جاتا ہے نا کہ لگی کیسے تھی آگ، جی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کیمپنگ کی تھی تو اپنی جناب جہاں آگ لگائی تھی وہ جلا چھوڑ گئے، کسی نے سگریٹ پی تھی تو وہاں ایسے ہی پھینک دی تھی۔ وہ چھوٹی سی بات تھی جس کو ہفتوں گزر گئے اور جنگل کی آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ سود کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹے سے کام میں پڑا اور پھر چلتا چلا گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید پرکھوں نے لی تھی اور پھر نسلیں اس کا جائزہ بھگت رہی ہوتی ہیں اور اس کا جرمانہ ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی بالکل سمجھداری سے کر رہا ہوتا ہے، جس طرح استاد صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اگلا جس نے سود لے کر تباہ ہو گیا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سود لیا تھا، میں تباہ ہو گیا۔ تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، جو سود لینے کے لیے تیار ہوتا ہے پر تول رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے پلاننگ نہیں تھی نا صحیح سے ادا کرنے کی، پلاننگ نہیں کر پائے تھے۔ ہماری پلاننگ ہے، ہمارے پاس ایسا آئیڈیا ہے، ہم یوں کر دیں گے، یہاں سے پورا کر دیں گے۔
اولن تو چاہے آپ کے پاس پلاننگ ہے یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ رب نے اس سے منع کیا ہے تو مان جائیں۔ بہرحال اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے، دیکھیں رب العالمین جل وعلا نے پچھلی قوموں کا تذکرہ ارشاد فرمایا قرآن میں، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے جو رہائش گاہیں تھیں وہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دی گئی۔ ہوا کیا کہ شیطان نے ان کو ان کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کا برا عمل ان کے مزین کر کے دکھا دیا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ حق سے انہیں روک لیا، حالانکہ وہ تھے کون لوگ؟ قرآن نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، تھے وہ سمجھدار لوگ، لیکن جب شیطان نے ایسی چال چلی نا تو اس چال کی زد میں آ گئے، نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے بیٹھے اور ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ جبکہ بندہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، یا وہ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تقوی میں شامل کیا جائے گا، اگر نہ کرتے تو گناہ نہیں تھا، لیکن بندہ وہ نیک اعمال چھوٹے چھوٹے اختیار کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی برائیاں چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے ہیں اور چلتے چلتے راہ میں کیچڑ آپ کے جوتوں میں لگ جاتا ہے۔ اب کیچڑ کو صاف کرنا ہے، دور کرنا ہے جوتوں سے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفائی کے لیے کسی دیوار کا سہارا لیتے ہیں، یا صفائی کے دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیچڑ جس سے آپ نے اپنا قرض واپس لینا تھا، جو آپ کا مقروض تھا، اس کی دیوار پر لگ جاتا ہے۔ اب بڑے پریشان ہیں کہ کیا کروں، اس کی دیوار تو میں نے کیچڑ سے آلودہ کر دی۔ اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، گھر سے باہر آتا ہے اور وہ اپنے ایکسکیوز پیش کرنے لگتا ہے کہ حضرت مجھے واقعی آپ کا قرضہ دینا تھا، آپ یہاں آ گئے، میں کیسے ادا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس میں ہے کہ میں قرضہ کیسے ادا کروں گا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے پر ہیں کہ اگر یہ جو کیچڑ تمہاری دیوار پر لگ گئی ہے، میں اس کو اکھاڑتا ہوں تو دیوار جس حالت میں ہے اس سے بھی خراب ہو جائے گی، اب میں اس کو کیسے دور کروں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بات کو روک کر اپنا مدعا پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قصور مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کو کیسے صاف کیا جائے گا۔ وہ بندہ جو غیر مسلم تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طرز عمل دیکھ کر وہ کہتا ہے حضور اس کو تو بعد میں صاف کیجئے گا، میرے دل کی گندگی کو صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقوی فوراً اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جس سے شاید ہم ایسے ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنے شہر کی دیواروں پر ایک نظر دوڑا لیں تو کیسی کالی اور پیلی کی ہوئی ہیں دیواریں کہ الامان والحفیظ، جس کی جو مرضی آتا ہے وہ لکھ کے چلا جاتا ہے، جس ٹائپ کا چاہتا ہے وہ بینر ٹانگ کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جس نے اپنی دکان پر، اپنے مکان پر خرچہ کیا ہو، اس کو رنگ و روغن، اس کو زیب و زینت دی ہو، اس کی جب یہ ساری چیزیں پامال کی جاتی ہیں، اس کے دل پر جو کلک ہوتا ہے شاید وہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصدن نہیں کیا، ہو گیا، اور پھر اس کی معافی مانگنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو اس ایک جس کو بظاہر چھوٹا سا کہا جائے، اس چھوٹے سے نیک عمل کی کتنی بڑی برکت ظاہر ہوئی کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی باتیں ہم اپنے اندر شامل کرتے چلے جائیں، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں انہیں چھوڑتے چلے جائیں، آپ دیکھیں زندگی میں سکون بھی نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، اور یاد خدا میں جو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ پا رہا نیک کاموں میں، وہ دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا خوب شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں امام اعظم کا فیضان نصیب فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول، یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں جو ہے یہ اسی تقوی، اسی پرہیزگاری کی طرف
جو ہے وہ لا رہا ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے طریقہ کار کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں مواقع فراہم کر رہا ہے۔ تو ہم اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، امام اعظم کا فیضان ملے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عدنان بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو لوگ سود کی ادائیگی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں نا کہ ہماری بڑی اچھی پلاننگ ہے، تو بات یہ ہے یہ پلاننگ کر کس لیے رہے ہیں؟ ایک اس کام کے لیے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ صحیح ہے۔ ایسی ہی ایک پلاننگ نا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے بھی کی تھی، اور اپنے زوم میں انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی کہ جی ہم تو مچھلیاں پکڑ لیں گے، بڑی اچھی آتی ہیں، اور ہم سے ہیلے بہانے کیے نا جی، لیکن کیے کس کے لیے؟ پلاننگ کی اس کام کے لیے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو وہ پلاننگ ساری کی ساری دھری رہ گئی اور سارے کے سارے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ تو ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ اس انداز میں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور ذہن میں یہ ہو کہ جی ہم پلاننگ کر کے ادا کر دیں گے، آپ پلاننگ اس کام کے لیے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ تو جیسے پہلی امتیں نمونہ عبرت بنا دی گئیں، ڈر جانا چاہیے بندے کو کہ کہیں لوگ میری مثالیں نہ دے رہے ہوں، وہ سود سے پلاننگ کرنے والا وہ دیکھو اس کا حشر کیا ہوا، اور اس کے اندر نام آپ کا پیش کیا جا رہا ہو۔ اس لیے ایسے غلط کام کے لیے پلاننگ بھی نہیں کرنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، پلاننگ تو دور کی بات۔ یہاں ایک اور بات ہے استاد صاحب کہ جب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ پلاننگ بنا رہا ہے، ایک سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ آپ نے سود بھرنے کی پلاننگ ضرور بنانی ہے بھیا، کسی جائز کام کی پلاننگ بنا لینا۔ ہاں جب ذہن چل رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس صلاحیت کو جس رب نے دی ہے، یہ حرام کام کی بجائے کسی حلال میں اس کو لگا لے، اور حلال میں لگانے سے بھی کام کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، اور بہت اچھا ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بھی ساتھ میں بات ہے، کیا ہے؟ بہت اچھا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، گاڑی ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، ایک دم سے اپنی انتہائی رفتار کو نہیں پہنچتا، گنتی زیرو سے ہی شروع ہوتی ہے، زیرو کے بعد کیا آتا ہے؟ میٹر زیرو سے چلتا ہے جی، ایک جی میٹر زیرو سے ہی چلتا ہے، میٹر زیرو سے ہی چلتا ہے، سپیڈ بھی زیرو سے ہی بڑھنا شروع ہوتی ہے نا، بالکل ایسا ہے، اور وہ بھی گریجولی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد اب 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار پہ اگلے سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار پر پہنچ گیا، ایسا نہیں، چیزیں گریجولی آگے بڑھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پلاننگ اللہ نے جو دی ہے آپ کے، ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے آپ کو کرنے کی، تو اس کو اچھے کام کے اندر، جائز اور حلال کے اندر لگائیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ۔ سلمان بھائی ایک بات اس میں مزید کلیئر فرما دیں، کیا اب بھی ہفتے کو مچھلی پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تو جائز ہے، وہ تو ان کے لیے ممنوع تھا۔ اصل میں کی تھی چالاکی، جی، ذہانت اور چالاکی کا فرق سمجھنا ہو تو ان کے واقعے کو سن لیں کہ وہ کس طرح سے مطلب چالاکی کیا تھا، اگر آپ ہی تھوڑا روشنی ڈال دیں اللہ کیا چالاکی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے انہیں منع فرمایا کہ مچھلیاں جو ہے وہ نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ سمندر سے آپ پکڑ لیں مچھلیاں، تو یہ کام تو نہیں کرتے کہ جی ہفتے کے دن جو ہے نا وہ سمندر سے نہیں پکڑتے، بلکہ کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے تالاب اور نالیوں کے ذریعے پانی جو ہے ان تالابوں تک لے آتے۔ وہ ہوتا کیا تھا، چونکہ ملے ہوئے تھے، مچھلیاں آتی، یہ ہفتے والے دن کیا کرتے، اس کو کھول دیا کرتے تھے، اور رستہ پانی آنے کا اور مچھلیاں آنے کا وہ اس مخصوص جگہ تک آ جاتا تھا جہاں سے انہیں نکالنا آسان ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ ایسی جگہ، یہ چھوٹے تالاب تھے یوں کہہ لیں، وہ ایسے رکاوٹ ہٹا کے پانی اور مچھلیاں اس طرف لے لی، اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا۔ اب کیا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں پکڑی جی ہفتے والے دن، یہ واپس سمندر میں جا نہیں سکتی تھی، یہ ان کی تحویل میں آ گئی۔ یہ کیا کرتے تھے، چالاکی کر کے اگلے دن اس کو وہاں سے نکال لیا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اگلے دن پکڑی ہے، حالانکہ وہ ان کا آزاد گھومنے سے، آزاد سمندر سے نکل کر ایک مخصوص ایسی جگہ میں آ جانا جہاں سے وہ واپس نہیں جا سکتی، یہی ان کے حق میں انہیں قید کر لینا، پکڑ لینا، شکار ہوا، اس سے بھی منع کیا گیا تھا۔ تو جو کام ایسا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، کوئی شخص چالاکی کے ذریعے، ہوشیاری کے ذریعے، اپنی سمجھداری کے ذریعے، اور یوں کہہ لیں کہ اپنی پلاننگ کے ذریعے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو یوں صحیح کر لوں گا،
تو غلط کام کرنے کے لیے طریقہ کار جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اس لیے اس طرح کے طریقے سے اپنے آپ کو بندے کو بچا کر رکھنا چاہیے. اللہ رحمت فرمائے. امام اعظم کی برکت سے آج تقویٰ پر بھی اور سود پر بھی کافی سیر حاصل گفتگو رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا اہم مدنی پھول یہاں پر یہ بھی آیا کہ اگر اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس کو نیک، بالکل جائز اور حلال کاموں کے اندر جو ہے وہ صرف کیا جائے. اسی طرح آئی ٹی کی کچھ لوگوں کو بڑی جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. اسی طرح ہیکرز جو کہلاتے ہیں لوگ، کسی کا جو ہے وہ سسٹم ہیک کر لیا، کارڈ ہیک کر لیا، یہ بھی ایک صلاحیت تو ہے، آئی ٹی کے اندر ایک مہارت تو ہے. تو اس مہارت کو اس طرح سے ناجائز کام میں جو ہے وہ لگانے کی بجائے، یا کسی کا پیسہ لوٹ لینے کی بجائے، یا اس کا اکاؤنٹ خالی کر لینے کی بجائے اپنے اکاؤنٹ میں حلال اور اچھا رزق جو ہے وہ لانے کے لیے بندہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی خیر پائے گا اور آخرت میں بھی کیا کرے گا؟ خیر پائے گا. یاد رکھیے گا حقیقت کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دھوکے کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور حقیقت میں بندہ جو ہے وہ عافیت میں رہتا ہے، جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. دھوکے کے اندر جب وہ ختم ہوتا ہے نا معاملہ دھوکے کا، تو پھر اس کے بعد جو انجام ہوتا ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو پھر بندہ جو ہے بچ نہیں پاتا. اللہ کریم سے بندہ خیر کا اور عافیت کا سوال کرے. امام اعظم کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. طہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو موضوع لیا گیا الحمدللہ، تو اس میں ارشاد فرما دیجئے کہ علم دین کے حصول کے لیے امام اعظم نے کوئی سفر اختیار فرمایا اور سفر کرنے کے کیا کیا فوائد؟ جی استاذ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر جیسے طرح بزرگ سفر کرتے تھے تو سفر تو ظاہر اختیار کیے، اور آپ کے اساتذہ کی تعداد بھی ہزاروں کے اندر 4000 علماء و محدثین. تو اتنے ہزار علماء کی خدمت میں جانا، ان سے سیکھنا علم دین، یہ سفر کے بغیر تو ممکن ہے نہیں. پھر آپ نے مدینہ شریف کا کئی دفعہ سفر کیا، اس میں بھی علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا. لیکن یہ جو آپ کو سٹارٹ تھا نا علم دین سیکھنے کے حوالے سے، وہ بڑا پیارا تھا کہ ابتدائی جو معلومات ہوتی ہیں ضروری دینی، وہ حاصل کرنے کے بعد چونکہ تجارت تھا آبائی پیشہ، تو تجارت میں مصروف ہے، تو بازار جا رہے تھے تو وہاں پر امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے دیکھا نہیں، نوجوان ہی تھی ابھی، تو پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں تجارت کرتا ہوں. تو پوچھا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہو، یعنی علم دین سیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تم جیسوں کو تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہاتھ میں آتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ فیصلہ کیا کہ میں تجارت ضمنی کروں گا اور اصل اپنا ٹائم جو ہے میں وہ علم دین کو دوں گا. اس ایک فیصلے نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ حنفی، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، حنفی کی ڈیفینیشن نہ کوئی سمجھتا ہو یہ ممکن نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی جانتا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک فیصلے نے آپ کی اتنی مقبولیت عطا فرمائی، آپ نے علم سیکھا سکھایا، پھر پورے ایک فکر یعنی مدون کی، اس کو کیا کہلیں کہ ایک صورت دی، آرگنائز کیا جس کو نا. اور آرگنائز کرنے میں بھی محنتیں ایسی شامل تھیں کہ آپ نے خود جن کو پڑھایا عدنان بھائی جی، اور ان کو لے کے بیٹھتے تھے اور ایک ایک مسئلہ زیر غور آتا تھا کہ اس کا فائنل جواب کیا ہوگا. سبحان. آپ اپنی رائے بیان کرتے، امام محمد اپنی رائے بیان کرتے، امام ابو یوسف اپنی رائے بیان کرتے، امام ظفر اپنی رائے بیان کرتے. تو اس طرح سے یہ آراء جمع ہوتی ہیں اور صرف رائے نہیں، ان کے دلائل بھی دیکھے جاتے، اور دلائل دیکھنے کے بعد پھر ایک فائنل صورت کی طرف آتے. اور بعد والوں نے پھر اس میں سے ترجیح دی کہ اس میں سے جو فائنل ہے نا وہ فلاں کا قول ہے. اچھا، اس پہ آپ کو بھی ملا ہوگا، مجھے بھی ملتا ہے کہ اس معاملے میں امام اعظم کا قول یہ ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. اب یہ دیکھیں کہ استاذ کیسا عظیم ہے، اختلاف رائے جی کو بھی اہمیت دے رہا ہے.
بالکل اتنی گنجائش دے رہے کہ شاگرد اس سے لاجک کے ساتھ اختلاف رائے کر سکیں. جی. یہ تو امام اعظم کی عظمت پر دلیل بنتی ہے، نہ کہ کمزوری پر معاذ اللہ. جی. تو یہ تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے علم دین کے لیے ایسی سٹرگل کی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی کہ ان کی شان، ان کی عظمت، جی. یہ امام اعظم کی شان کے سائے کے تلے ہے. کیا بات. آپ نے ان کو پڑھایا، اور اس حالت میں پڑھایا کہ جب آپ بال بچے دار ہو چکے تھے امام ابو یوسف، اور فرماتے ہیں کہ 20 سال میرے استاذ نے میری کفالت کی ہے. اللہ اکبر. گھر کا خرچہ وغیرہ سب دیتے رہے کہ یہ خرچہ میں بھرتا ہوں، تم پڑھو. واہ واہ واہ. اور یہ امام اعظم کی سٹرگل، ان کا ایک کیا کہہ لیں کہ حاصل، ان کا نچوڑ امام ابو یوسف کی صورت میں بھی کہ اتنا عظیم فقیہ اس امت کو نصیب عطا ہوا. واہ. تو یہ تھے امام اعظم علم دین کے لیے جو سٹرگل. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ قرآن حفظ کر کے آؤ. واہ واہ. آپ قرآن حفظ کر کے آئے. پھر ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو ابھی میں پڑھا نہیں سکتا کم عمری کی وجہ سے، بلکہ علماء نے لکھا کہ آپ کو ایک سائڈ پہ بٹھاتے تھے، سامنے نہیں بٹھاتے تھے. پھر ایک دن وہاں سے سایہ آیا، دیکھا تو امام محمد کی ان کو داڑھی نظر آئی. پھر کہا کہ اب تم سامنے بیٹھا کرو. یہ امام اعظم کا تقویٰ بھی تھا، اور آپ کا علم دین کے لیے کسی طالب علم کو منع نہ کرنا بھی اس میں شامل تھا کہ آپ کی مجلس اتنی وسیع ہوتی تھی. اور یہ مجلس برکت والی کیوں نہ ہوتی، یہ چلی کہاں تھی؟ فقیہ مدینہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سبحان اللہ، اللہ. واہ ان واہ. کی فقاہت کے اوپر کئی فرامین مصطفیٰ. واہ جی واہ. سبحان. ان سے سیکھتے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ. ان سے سیکھتے ہیں حضرت حماد، حق. استاد ہیں امام اعظم کے واہ. رحمت اللہ علیہ. اور پھر ان سے سیکھتے ہیں امام اعظم. امام اعظم نے جو سٹرگل کی نا، آج 1400 سے زیادہ صدی ہو، یعنی سال گزر گئے نا، 14 صدیاں کم نہیں ہوتی. یہاں تو لوگ 10 سال پہلے کی بات بھول جاتے ہیں، 50 سال پہلے کسی نے سٹرگل کی تو اس کے آثار نظر نہیں آتے. لیکن رب تعالیٰ نے آپ کے کردار میں، آپ کے اوصاف میں، آپ کے سٹرگل کے اندر، آپ کی کوشش کے اندر ایسی برکت رکھی کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا ذکر خیر ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آج ہی کل کی ہی یہ شخص. کیا بات ہے. ایسی تر و تازگی. اور وہ جو کیچڑ والا واقعہ آپ نے سنا ہے، تو بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے جی. تو بڑی بڑی باتیں بھی ان کے پاس اوصاف میں شامل ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا خیال رکھتے ہیں. جی. ایک مرتبہ یعنی خلیفہ منصور نے جب کہا نا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، جی. تو آپ بیٹھے تو صحیح. جی. ایک کیس آیا، کیس تھا 92 درہم کا قرضے کا. تو جو ایک پارٹی تھی، یعنی مدعی تو جسے کہتے ہیں ہم اصطلاح میں، دعویٰ کرنے والا، اس نے کہا جی اس شخص نے میرا قرضہ دینا ہے اور دے نہیں رہا. تو اس نے کہا نہیں میرے پہ قرضہ نہیں ہے اس کا. اب جو دعویٰ کرنے والے کے پاس اس کا ثبوت تو ہے نہیں تھا اس کے پاس. اب شریعت کی روشنی میں امام اعظم نے، قاضی تھے اس وقت، فیصلہ کر رہے تھے. تو فرمایا اس جس کے خلاف دعویٰ آیا تھا، مدعا علیہ جسے کہتے ہیں، کہا کہ پھر آپ قسم اٹھاؤ. اس نے صرف اتنا لفظ ابھی بولا، واللہ، قسم کا لفظ، اور آگے جملہ بولنا تھا. امام اعظم نے کہا رک جاؤ. اپنی آستین سے، جیب سے جو رقم رکھنے کی جگہ ہوتی، 2 درہم نکالے اور دعویٰ کرنے والے کو دیا کہ یہ لو، تمہیں رقم چاہیے نا، یہ لے لو، اپنی رقم کی وجہ سے اس کو قسم کھانے پہ مجبور نہ کرو. اب آپ اس کی بات اٹھے اور خلیفہ منصور سے جا کے معذرت کر لی کہ مجھ سے یہ قضا کا کام نہیں ہو پائے گا. اللہ. ایسے آپ، یعنی کہ آپ کا بڑا کردار تھا. اور پھر ایک شخص آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا نا چھپنے لگا راستے. اللہ اکبر. اللہ. آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے کسی طرح سے اس کو ہمت دی اور سامنے ہوئے. تو گھبرانے کی وجہ پوچھی. میں نے آپ کا 10,000 درہم قرضہ دینا ہے، تاخیر ہوگی تو میں شرمسار تھا، تو آپ کے سامنے آنے میں جھجک کام ہے، شرم آئی مجھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10,000 درہم بھی کوئی ایسی رقم ہے جس کے لیے ایک مسلمان کے دل کو پریشان کیا جائے. میں اپنا قرضہ تمہیں معاف کر. اللہ. واہ. یہ کردار اعظم ہے امام اعظم.
کیا بات، سبحان کیا سبحان بات، اللہ، بہت اعلیٰ استاد۔ ان کی تلاوتیں دیکھ لیں، جی ان کے نوافل، جی ان کے روزے، اور جس جگہ وفات پائی سن کے بندہ یہی کہتا ہے کہ کرامت ہی ہے، 7000 مرتبہ وہاں قرآن پاک ختم کیا ہے، اللہ اللہ اکبر 7000 ٹائم 7000 مرتبہ جی قرآن پاک ختم کیا، اور زندگی میں جو رمضان گزرتے رہے 62 دفعہ تو ہر رمضان میں ختم کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اور اکبر۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو 2-4 مضمون پڑھائے نا اپنا عدنان بھائی، اس کے بعد تھوڑا تھکتے ہیں کہ نہیں یار ابھی ذرا تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر کام کریں گے۔ امام اعظم پڑھا بھی رہے، ہائے ہائے۔ لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں، پھر دیکھنے والے نے دیکھا عشاء کے وقت اندر گئے ہیں اور سادہ لباس بدل کر خوشبو لگا کر آئے اور مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے۔ ہاں ہاں وہ بندہ واچ کرنے گیا تھا کہ امام اعظم کا شیڈول دیکھو، اب پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ مؤذن فجر کی اذان، اب فجر کی جماعت ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جناب وہ پڑھانے بیٹھ گئے، علم دین پھیلانے بیٹھ گئے۔ تو یہ تھا آپ کا شیڈول، تو ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے۔ تو جنہوں نے بڑے مقاصد حاصل کرنے ہو نا، ان کی شیڈول بھی پھر بڑے ہوا کرتے ہیں، مرحبا، غیر معمولی ہوا کرتے ہیں۔ صحیح اگر ہم نے کام بڑے بڑے کرنے ہیں عدنان بھائی جی تو پھر شیڈول چھوٹے چھوٹے نہیں بنائے، جی، شیڈول بھی پھر بڑے بڑے بنائے، کیا بات ہے جی، تب جا کے کام ہوگا دین میں۔ یہ تھے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ۔ ابو حنیفہ، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے سارا عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آئیے منقبت امام اعظم بھی آپ کو سناتے ہیں، اللہ آئیے سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، 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 نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 دیار بغداد میں
چما چم امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نور کی بارش چما چم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکرے ہے سو مسائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکرے ہے سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ، 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 کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، مرحبا. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. بے حساب مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین. مرحبا. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی یہ توسا شریف سے ہمیں یہ کلام سنا دیجئے. بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد عامر اتاری، باب المدینہ کراچی، لالی کا نمبر سرچ کرو. تاتخان اسلامی سے کلام یہ فرمائش ہے کہ ایک نعت سنا دیجیے. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا. واہ بھائی واہ. عمر بھائی ایسے سنائے نا پھر اندازہ ہو آپ کے بھی فن کا ہے جی. عدنان بھائی واہ واہ واہ. کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں، ان کا فن ویسے ہی تسلیم ہے ہمیں. اچھا جی، چلیں جی آگے چلتے ہیں. پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چیشتیاں شریف سے. میرے پیارے پیارے عمر بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. واہ. مرحبا. جی میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. آج میں امام محمود رضا خان کی لکھی ہوئی پیاری سی نعت شریف سناؤں گا. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. واہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. خوش رہیں، سلامت رہیں. جی اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سے لے گلا کہتے کہتے میں مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. اپنا غم یا شاہ انبیاء دیجیے. مرحبا. پھول نگر سے میسج ہے جی، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. یہ کلام سنائیں. مرحبا. قربان بھائی ہیں جی چشمہ بیراج سے. عمر بھائی سے کلام سننا ہے، مدنی مدینے والے. ٹھیک ہے جی. میسج ہے گجرانوالا سے، اور ان کو کلام سننا ہے. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں. واہ بھائی، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آگے ہیں جی آگے ہیں میسج ایک اور، یہ تلا گنگ سے ہے، ابو بکر بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا. سبحان اللہ. یہ کلام سنائیں. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. عمر بھائی نے پروگرام کے شروع میں بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے. حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے. یہ جی مرحبا. آگے ہیں جی عمر بھائی کلام سنا دیں. یہ کیا آپ نے کلام
کی فرمائش کی ہے یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. بہرحال مشتاق بھائی ہیں، یہ کہنے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یہ سنا دیں. دکھ دن ہے یا مہر سما کلام سنیں، مظفر گڑھ سے میسج ہے. مرحبا عمر بھائی، کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. مدینے قافل جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافل جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں
تجلا کہوں تجھے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں سلطان و غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے غنی عطا مانگ رہے ہیں خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدار کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی
کا اس سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا شاہ و گدا مانگ رہے ہیں اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں محتاج غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دن رات مدینے کی دن رات مدینے کی دعا محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم میں قربان جاؤں سبحان اللہ کیا پیارا کلام پڑھا ہوا کمال کر دیتی ہے ماشاءاللہ اور ہیں جی آپ دیکھیں منگتے ہیں عدنان بھائی جی استاد صاحب خالد بھائی عمر بھائی کیا ہیں منگتے ہیں منگتے ہیں یہ لفظ منگتا کے اندر جو ایک عاجزی اور انکساری ہے نا جی اس کا ذرا مضمون سمجھ کے اور وہ کیفیت بندہ اپنے اوپر طاری کر کے منگتے کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کل میں مسجد میں جا رہا تھا عدنان بھائی تو دو جو بھیک پروفیشنل بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان سے بندہ سیکھ لے کم از کم کہ کیسے مانگتے ہیں منگتے کیسے مانگتے ہیں اور منگتوں کا تعلق فقط مانگنے پر ہوتا ہے ان کا جو فوکس ہے وہ فقط مانگنے پر ہوتا ہے اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا کیا ہے مانگ ہی رہے ہیں واہ 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 کیا کر رہے ہیں صدا مانگ رہے ہیں صدا مانگ رہے ہیں اور دن رات مدینے کی دعا بھی کیا کر رہے ہیں مانگ ہی رہے ہیں ہمارا کام مانگنا ہی ہے ہم مانگتے رہے اللہ اللہ
یہ کیفیت نصیب فرمائے. بڑے یہ شوق کام والی بھی کیفیت ہے. جس پر فضل فرماتا ہے اللہ پاک اسی کو توفیق. ہاں واہ واہ. اور اللہ کرے کہ اس در کے منگتے ہی رہے. آمین 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 آمین. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ نے جو وقت گزارا ہے اور وہاں سے جو خصوصی نوازشات پائی ہیں، یہ بھی مجھے کہنے دیجئے دنان بھائی. امام اعظم کا کیا ہے حصہ ہے؟ پکارتا ہے سارا عالم امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ تبارک و تعالی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار تاج الانوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. ذکر امام اعظم یہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے جی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو کیا کیا ہے؟ یہ بلند کر دیا ہے. یہ اللہ کریم کا کیا ہے ان پر فضل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 10-20 سال پہلے کے لوگوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں، بڑی سٹرگلز لوگوں نے کی ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص یہ فضل الہی ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر. اور یہ سب دین کی جو آپ نے خدمت کی ہے، امت مصطفیٰ کو دین اسلام پر چلنے کے لیے جو آپ نے ایک پیارا سا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ بھئی یوں چلتے چلتے آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ رضا پاؤ اور بیڑا جو ہے وہ اپنا پار لگاؤ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں محبت امام اعظم بھی جو ہے وہ عطا کر رہا ہے، اولیاء کا بادب بنا رہا ہے، علماء کا صلحاء کا. اللہ ہمیں بادب رکھے اور ہمیں بے ادبی سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے اور بے ادبوں کی شر سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. استفیل غوث اعظم بادشاہ فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم. نور ہو سبھی کے رنجو